نہیں صاحب، میں تھوڑا سا آپ کے گوش گزار یہ کرنا چاہ رہا تھا، ابھی یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے مشاورتی کانفرنس بھی کی، بڑی دھوم تھی اس کی، کے پی ہاؤس میں ہوئی. اچھا وہ تو ہو گئی، لیکن اس کا جو اعلامیہ ہے وہ پڑھنے کے بعد یعنی جو ایک واضح نقطہ نظر ہمارے سامنے آتا ہے کہ شاید مشاورتی عمل یہی ہے کہ مذاکرات کے دروازے کبھی بند نہیں ہونے چاہیے اور بات چیت ہونی چاہیے. 4 نومبر کوئی نا ٹویٹ تھی عمران خان صاحب کی، وہ ہم دکھا تو نہیں سکتے، اس میں بھی یہی تھا کہ جی جو مذاکرات سے متعلق فیصلہ ہے وہ محمود خان رضوی صاحب اور علامہ ناصر عباس صاحب کریں گے. نہیں صاحب، ویسے تو آپ بہت کم سرپرائز ہوتے ہیں، بٹ مجھے آپ ابھی بھی سرپرائز نہیں لگ رہے. دیکھیں جی، آپ نے نام سن رکھا ہے مہندس گاندھی کا؟ مہندس داس کیا نام تھا؟ رام چند لال چند گاندھی، نام سن رکھا ہے؟ جی جی. ان کے پاس 2 ٹوپیاں تھیں، اچھا. ایک مہاتما کی اور ایک کانگریس کی. کانگریس کے فیصلے بھی انڈو کرا دیتے تھے. اچھا جی. وہ اچانک پھر کہتے میرا کانگریس سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں تھوڑا سا یہ کہتا ہوں جی کہ خان صاحب کو منیب، میں تو آپ کے ٹی وی پروگرام سے ماشاءاللہ حقیقت ہے بڑا خوش ہوتا ہے میں دیکھ کے کہ آپ جیسے ینگسٹر جن کے اندر اتنا جن کا ہورائزن جو ہے نا، ایک کینوس جو تجزیہ بڑا بہت اس کا لمبا چوڑا ہے، اس کے اندر آپ نے بھی کئی دفعہ ذکر کیا کسی اور کانٹیکس میں. اب میں اس کو ڈسکریٹ کہہ رہا ہوں جی. کیا خان صاحب مذاکرات نہیں چاہتے تھے؟ علی مین گنڈا پور کو کیوں وزیر اعلیٰ بنایا؟ اسی لیے گوہر علی کو کیوں بنایا؟ اسی لیے ان کو نہیں پتا تھا کہ گوہر علی کو طریقت صاحب نہیں جانتی، وہ بالکل نیو انٹرنٹ ہے. میں شرط یہ کہتا ہوں، مطلب اس لیے نہیں کہ یہ ہوگا، لیکن کم پہ اس سے آپ کو یہ چیز اسٹیبلش ہو جائے کہ گوہر علی خان صاحب جو ہیں وہ اس دن تحریک انصاف کے ممبر نہیں ہوں گے جس دن ان کو ایز اے صدر نامینیٹ کیا گیا ہوگا. ٹھیک، کیونکہ ان کو ٹریل نہیں ہے نا. ایسی پارٹی چیئرمین جو بندہ 9 مئی تک جو پارٹی میں نہ آئے ہو، 9 مئی کے بعد کے حالات اور وہ بھی آ کے دسمبر 2023 میں جا کے یکدم پتہ چلا کہ وہ خان صاحب کیسز کے ساتھ منسلک ہیں. 9 مئی کے بعد ان کا نام اس طریقے سے آیا کہ خان صاحب کیسز. تو عمر ایوب صاحب ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ وہ جو ہے 30 مئی 2018 تک وہ مسلم نون کے فیڈرل منسٹر تھے. جی جی جی. پھر اس کے بعد جتنے نام وقاص صاحب ہیں کبھی 1 انچ ہٹے سیلیبریشن کے ڈومین میں سے باہر کبھی نکلے، کوئی نام نہیں. آدم سواتی صاحب ہیں، یہ سارے جو کنگز مین ہیں ابھی بک ہیں. میں اس میں بھی نہیں، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب نے جس دن چنا ہوگا تو یہ کہا ہوگا کہ یہ میرے لیے اس کے ساتھ مسالت کریں گے یا میری بات چیت کروائیں گے یا حالات بہتر کریں گے. ٹھیک، اس سے پہلے جب جناب باجوہ تو غدار بھی تھا. کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کالم لکھ رکھا ہے، آپ نے کہا تھا، آپ کی میں دور اندیشی کہوں کہ جو اب پارٹی کے معاملات ہیں یعنی وہ علیمہ خانم صاحبہ ہی کے زیر اثر ہے سب کچھ، آ جانے ہیں، مطلب آپ کا یہ ایک تجزیہ تھا یا آپ کا میں نے 2 کالم لکھے تھے جس میں بہت ہی لیدے ہوئی، بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ میرا خیال ہے کہ اگر کوئی کسی کے ہاتھ میں جوتے ہوتے تو وہ پڑھتے ہر فریق کی تھا، ہر بندہ وہ فیملی کی طرف سے علی بن گنڈا پور علیحدہ جوتے. اور تمہیں مت بھولے کہ کیا کسی پہ کیا بھی تھی. میرا ایک بالکل اپنے آنیسٹ تجزیہ تھا، آئی کوڈ بی رانگ. اس سے پہلے میں کرتا ہوں 2018 کے اندر اللہ کا فضل ہے کہ 12 مارچ 2018 میں کالم میں 3 دفعہ پرنٹ کر چکا ہوں. جس دن 19 بس 2 سینٹنس، جب نواز شریف صاحب 20 اکتوبر کو یہاں پہ آئے نا جی تو اسی دن میرا وہ جمعے کو کالم چھپا، سیٹرڈے کو یہاں پہنچے. اچھا جی. یہ کالم کا میں نے مارچ 2018 میں یہی کچھ لکھا تھا کہ کیسے ان کو منتیں تلے کر کے آئیں، کیسے عمران خان کی حکومت بنے گی، کس طریقے سے نسل بندیاں ہوں گی، نسل بندی ہوں گی، نااہلیاں ہوں گی، جیلیں ہوں گی، یہ ہوگا، اور یہ مخلوط حکومت مرکزی بنے گی، مخلوط حکومت صوبے میں بنے گی. اور اب یہ دیکھو میں نے وہاں کالم پڑھ لیں، آپ کہیں گے کہ نہیں یہ کالم جو ہے یہ 24 کے الیکشن کے بعد کرایا گیا، یہ نواز شریف کے آنے کے بعد لکھا گیا. اچھا اب اس میں کوئی راکٹ سائنس اس لیے نہیں ہے کہ آپ کا جو پچھلے 70 سال ہے میں انہی کو نریٹ کرتا ہوں، وہی اسی پہ اسٹیلیشن ناراض ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، میں تو یہ کرتا ہوں بھائی یہ ہوتا رہے، آپ مجھے 100 کہتے رہیں کہ جی میں یہاں پہ بیٹھا ہوں ایٹ دا ہیلپ، میں تحریک انصاف چلا رہا ہوں، میں ایسے کروں گا. میں کہوں گا ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ جو جس طرح آپ جانا چاہتے ہیں اس کے لیے یہ طریقہ کار ہے اور یہی آپ نے کرنا ہے. باجوہ کے ساتھ عمران خان نے 3 ملاقات، کمنگ بیک ٹو ہمارے ٹاپک پہ، تو کس طرح کی حقیقت ہے کہ منتیں ترلے کبھی صدر عارف علوی جن سے میں ملاقات کی اور
یہی بات میں ان سے ڈسکس دوبارہ کرنے گیا ہوں کہ آپ عمران خان کی اعظم النساء سے بات کرائیں. ابھی زندہ ہے نا پوچھ لیں. ویسے میں نے ایک دن مجھے میرا کوئی رابطہ نہیں, آؤٹ آف گڈ ول, آپ آؤٹ آف گڈ ول, کیوں میں پاکستان کو میں ابھی بھی سمجھتا ہوں جیسے کہ آپ کئی دفعہ میں کہہ چکے ہیں بھائی جب تک اکٹھے نہیں بیٹھیں گے ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. پولیٹیکل جو ٹرمائل ہے, کیوس ہے, اس کو پہلے ختم کرنا ہے, پھر بعد میں بالکل ٹھیک ہے. اچھا جب باجوہ صاحب سے آپ مل گئے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے بات کر لی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کی شرائط کچھ وجوہات کچھ اور ہیں, کوئی اصولی موقف نہیں ہے کہ آپ نے سب سے. تو آج بھی آپ کو لگتا ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ اچک زئی صاحب وغیرہ جو ہیں ذاتی طور پہ عمران خان صاحب نے ذہن میں جو سوچا ہوگا کہ جی یہ وہ لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات نہیں کریں گے, کیونکہ 5-6 مہینے سے یہ میں نے کہا تھا کہ 5-6 مہینے سے کہ یہ دروازہ بند ہو گیا. ٹھیک ہے, لیکن میں نے ایک کالم لکھا پچھلے 2 ہفتے پہلے جب انہوں نے کہا نا مذاکرات نہیں ہوئے جب سب یہ مل کے آئی ہیں, تو میں نے کہا اسٹیبلشمنٹ کے عمران خان کے 12 دروازے تھے, 11 بند ہو چکے ہیں اور ایک آدھا کھلا ہے. اور یہ مجھے فائز حمید صاحب کی جو ہے 10 سال یا 14 سال کی سزا کے بعد ہوا ہے. اور یہی بات آپ اپنے ویلاگ میں پچھلے کم از کم آخری 3-4 ویلاگ ہیں اس میں ایک فکرہ بار بار دہرا رہے ہیں کہ جی یہ سزا صرف آپ, میں نے لکھا تھا کہ جو چاول کی دیگ کا ایک دانہ ہے, یہ اصل عمران خان کو یہ بتانا ہے کہ ابھی بھی آپ اگر کوئی عقل والا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں تو حالات میں تو موجود ہو سکتے ہیں, کیونکہ ہم نے فیض حمید کو ابھی انلیش نہیں کیا. اچھا لیکن زیادہ اسرٹیو ہو گئے کہ ہم یہ ریپوٹیشن 3 مہینے پہلے نہیں تھی کہ فیض حمید کا معاملہ طے ہو گیا ہے, 9 میں آ رہا ہے, بڑے بڑے انکشافات ہو رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ علیمہ کا جو ہے نا وہ تو خود کہہ رہی ہے, اسے بٹوین دا لائن ایک بات کی ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ فیملی کی رائے ہے, انہوں نے عمران خان کی رائے میں بہت فرق ہونا چاہیے. لیکن عملاً شاید عمران خان کی رائے میرا اپنا خیال ہے وہی ہے جو فیملی اچک زئی وہ بندے نہیں ہے کہ جس سے سیشن بیٹھ کے مذاکرات کریں. نہیں کوئی بھی نہیں, نہ راجہ صاحب سے کرے گی, ان کا اپنی سیاست اصولی سیاست کی ہے. اچھا یہ جو اطہر بھائی ابھی نیازی صاحب نے بڑی تفصیل سے ایک بات کی, میں مجھے صرف یہ بتائیے آپ کے لیے یہ اس میں کوئی چیز نئی تو نہیں ہوگی نیچرلی, آپ بہت سارے ہم سرپرائزز دیکھتے ہیں, بٹ کیا ان دونوں موقف میں جو خان صاحب کی ٹویٹ تھی کہ وہ ڈیسائیڈ کریں گے, اب انہوں نے کہا جی خان کوئی سگا نہیں ہے خان صاحب کا اگر وہ مذاکرات یا بات چیت کی بات کرے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پوزیشن فرق ہوگی ہے یا وہی پوزیشن تھی اور خان صاحب کی یا ان کی ہمشیرہ کی یا پی ٹی آئی کی وہی پوزیشن ہے جو پہلے تھی اور وہی آج ہے؟ دیکھیں ٹو بی آنسٹ خان صاحب کے بیانات وغیرہ جو باہر آتے ہیں وہ تھرڈ پرسن آ کے بتاتا ہے. اس دن بھی کہا گیا کہ جی مذاکرات نہیں ہوں گے, پہلے اس طرح کی ٹویٹس وغیرہ بھی آتی رہی کہ آپ کسی سے بات نہیں ہوگی. جو ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ کا آپ نے کلپ سنایا اور اس میں علیمہ خان صاحبہ بھی بولی, وہ یہی کہہ رہی تھی کہ پی ٹی آئی اب کسی سے بات نہیں کرے گی, وہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان والے ہیں اگر وہ کسی سے کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں.